सूरत शम्स की आयत नंबर 7 में अल्लाह पाक फरमाते हैं व नफ्स वमा सवाहा, और कसम है इंसानी नफ्स की और उसकी जिसने उसे संवारा है। फ़अल्हमहा फुजूरा व तकवाहा, और फिर उसके दिल में वो बात भी डाल दी है जो उसके लिए बुराई की है और वो भी जो उसके लिए नेकी की है। आयत मुबारका में जो लफ्ज़ नफ्स इस्तेमाल हुआ है, नफ्स जो है वो ज़ात को, शख्सियत को भी कहा जाता है। और हमेशा से नफ्स के लिए बहुत सारी टर्म्स जो है वो इस्तेमाल होती रही हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि अच्छा नफ्स, बुरा नफ्स, हैवानी नफ्स, रूहानी नफ्स। लिहाजा इंसानी जिस्म तो एक फ़िज़िकल चीज़ है, मगर जो उसके अंदर नफ्स है वो एक महसूस करने वाली चीज़ है। अल्लामा बकाई रहीमहुल्लाह ताला इंसानी नफ्स और इंसानी जिस्म के ताल्लुक़ को इस तरह से बयान करते हैं, जैसे कि सूरज और उसकी रोशनी का, कि सूरज एक वजूद है और रोशनी उसके अंदर है। इसी तरीके से इंसानी वजूद है और नफ्स उसके अंदर रोशनी की तरह मौजूद है। अल्लामा आलूसी रहीमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमारे लिए बहुत कुछ ज़मीन से पैदा किया गया है, मसलन खुराक है, पानी है, फल है, रिश्ते हैं, मगर जो रूह है वो ज़मीनी नहीं है। ये अल्लाह पाक के अमर से है। लिहाजा जब हमें भूख लगती है तो ज़मीनी चीज़ों से हमारी ख्वाहिशात को पूरा किया जाता है, मगर जब रूह को भूख लगती है तो फिर वो अल्लाह ताला की ज़ात से कूद जाती है। इसलिए अहले इल्म ये फरमाते हैं कि नफ्स और रूह में वही तज़ाद है जो सूरज और चाँद में है। अगर ये तज़ाद इंतहा पर चला जाए तो बहुत नुकसान होता है। इसलिए रूह को उसकी खुराक देनी चाहिए और जिस्म को उसकी खुराक देनी चाहिए, मगर दोनों को जो है बराबरी की सतह पे रखना चाहिए। और आयत मुबारका में भी जो सवाहा का लफ्ज़ आ रहा है, ये तस्विया से है, बराबरी से है। जिस तरह से अल्लाह पाक ने इंसानी अज़ा के अंदर तस्विया रखा है, जो पीछे की सूरतों की तफसीर में हम पढ़ चुके हैं कि अल्लाह पाक ने इंसान को कितना बैलेंस बनाया है। ऐसा नहीं है कि एक टांग छोटी है, एक बड़ी है, या ऊपर वाला धड़ बड़ा है और नीचे वाला छोटा है। हमारी हर तख्लीक में जो है एक बैलेंस नज़र आता है। इसलिए अहले इल्म ये फरमाते हैं कि हमारे जिस्म और रूह में भी जो है वो एक बैलेंस होना चाहिए। अगर ये बैलेंस बरकरार ना रहे तो जिस्म भी तबाही का शिकार होगा और रूह भी तबाही का शिकार होगी। इसी बात को अल्लाह पाक कुरान में यूँ बयान फरमाते हैं, वब्तगी फ़ीमा आताकल्लाहु दारुल आखिरा वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जो अल्लाह पाक ने आखिरत में तुम्हारे लिए रखा है, तुम उसकी भी चाहत रखो और दुनिया से भी अपना हिस्सा लो। और इसी बात को आयत नंबर 8 में भी बयान किया गया है, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तकवाहा। आयत मुबारका में लफ्ज़ जो है फ़अल्हमहा इस्तेमाल किया गया है, और लफ्ज़ इल्हाम जो है वह लहिमा से है, और लहिमा का मतलब होता है किसी चीज़ को चुपके से निगल जाना। जैसे ये जासूस लोग जो होते हैं, इनके पास हमेशा एक कैप्सूल होता है जिसमें जहर होता है, और जब वो पकड़े जाते हैं तो वो मुंह से उसको निगल लेते हैं ताकि राज जो है वो किसी को बताए ना जा सके। मुफस्सिर ये फरमाते हैं कि बाब इफ़ाल से जो इल्हाम का लफ्ज़ आता है, इसका माना भी यही होता है कि किसी को खामोशी से कोई चीज़ निकलवा देना, या खामोशी से किसी चीज़ को किसी चीज़ के अंदर उतार देना। लिहाजा आयत मुबारका का मतलब ये हुआ कि जो खैर और शर के दाइयात हैं वो अल्लाह पाक ने हमारे अंदर उतारे हुए हैं। अल्लामा शौकानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया ही ऐसा है कि वो इन दोनों हालतों से बाखबर रहता है। अल्लामा मुजाहिद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नफ्स गुनाह को पहचान लेता है, अगर फिर भी इंसान वो गुनाह करे तो वो एक गुनाह दूसरे गुनाह की तरफ ले जाने का ज़रिया बन जाता है। इसलिए मुफस्सिरीन किराम ये बात फरमाते हैं कि इंसान के अंदर खैर भी और शर भी है। लिहाजा इस खैर की दावत देने वाले ज़ाहिर में भी बहुत सारी अलामात हैं या ज़रिए हैं, मसलन कि बुरा माहौल, शैतान, जिन्नात, ये सब वो हैं कि जो कि इंसान के शर को उभारते हैं। और इसी तरीके से खैर की तरफ बुलाने वाले अम्बिया, नेक हस्तियाँ और फरिश्ते होते हैं जो इंसान के अंदर नेकी के ख्यालात डालते रहते हैं। अब इंसान के ऊपर मुनहसर होता है वह इन दोनों में से कौन सा रास्ता इख्तियार करता है। लिहाजा जो इंसान जो है वो बुराई की दायात को कबूल करता है, तो हमने पिछली सूरत मुबारका की तफसीर में पढ़ा था कि वो नफ्स जो है नफ्स अम्मारा बन जाता है। अगर इंसान गुनाह करके नदामत महसूस करता है तो वही नफ्स नफ्स लवामा बन जाता है, जो उसको मुलामत करता रहता है कि तुमने गलत किया। अगर इंसान खैर के जज्बात को कबूल करता है तो वही नफ्स जो है नफ्स मुतमइन्ना बन जाता है, जिसको अल्लाह पाक मौत के वक्त एजाज़ के साथ पुकारते हैं। इन आयात के ज़िमन में मुफस्सिरीन किराम जो बहुत अहम नुक्ता बयान फरमाते हैं कि पिछली आयत के साथ इस आयत का रब्त देखिए कि तमाम आयत जो पीछे ज़िक्र की गई हैं उसमें दिन, रात, सूरज, चाँद और आसमान और ज़मीन का ज़िक्र था, और इन तमाम तख्लीक़ात में तज़ाद था। यही तज़ाद इंसान की शख्सियत के अंदर भी होता है। अगर महज इंसान के अंदर खैर के जज्बात होते फिर तो वो फरिश्ता बन जाता, और अगर महज शर के जज्बात होते तो इंसान शैतान बन जाता। लिहाजा ये जंग इंसान के अंदर मुसलसल रहती है, खैर और शर की जंग। फिर इस जंग में जो जीत जाता है वही उसकी शख्सियत बन जाती है।
اس لیے مفسرین کرام جی فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ جنگ انسان کے اندر چلتی رہتی ہے، اس کے ظاہر میں بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، جیسے کہ برائی کی طرف بلانے کے لیے ہمیشہ جو شیطان کی طرف سے خیالات آتے رہتے ہیں ان کو وسوسہ کہا جاتا ہے، اور جو نیکی کے خیالات انسان کے دل میں آتے رہتے ہیں وہ فرشتوں کی طرف سے الہام ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام جو معاملات ہوتے ہیں یہ اندر سے بھی چل رہے ہوتے ہیں اور ظاہر سے بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان جو ہوتا ہے وہ ہر وقت ایک جنگ کی حالت میں ہوتا ہے، ایک کشمکش کی حالت میں ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام جیسی اعلیٰ ہستی جن کے نفس میں شر نہیں تھا، مگر آپ علیہ السلام جب بھی آیت مبارکہ کی تلاوت فرماتے تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا انت ولیہا و مولاہا و انت خیر من زکاہا، یعنی یا اللہ میرے نفس کو تقوی کی توفیق عطا فرما، آپ ہی میرے نفس کے ولی اور مربی ہیں۔ تو ان آیات کو سن کے ایک طرح کا خوف انسان کے اندر آتا ہے کہ پتہ نہیں میں اس جنگ میں جیت سکوں گا کہ نہیں، کہیں میں ہار نہ جاؤں۔ تو ہم بھی وہی کام کریں جو نبی علیہ السلام نے کیا ہے کہ اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کر دیں کہ اللہ ہی ہمارے نفس کی اس جنگ کو جو ہے وہ نیکی کی فتح میں تبدیل کر دے۔ لہٰذا اہل علم فرماتے ہیں یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، یہ مشکل معاملہ ہے، اور اس کی کامیابی بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کی ناکامی ایک بہت بڑی ناکامی ہے۔ اس لیے اللہ پاک آنے والی آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو نیکی پر لگایا۔ آیت مبارکہ میں جو لفظ افلح آیا ہے یہ فلاح سے ہے۔ فلاح جو ہے وہ کاٹنے اور پھاڑنے کو بھی کہا جاتا ہے اور کسان کو بھی کہا جاتا ہے۔ جب یہی لفظ فعل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی بنتا ہے کسان جو اپنی فصل کاٹنے کے لیے تیار ہو، اور افلاح ایسی کامیابی کو بھی کہا جاتا ہے جو بہت کوشش اور محنت کے بعد حاصل ہو۔ پھر آیت مبارکہ میں لفظ زکاہا استعمال ہوا ہے جو تزکیہ سے ہے، اور تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پاک کرنا، نشو و نما کرنا، بڑھانا۔ اور آیت مبارکہ پہ غور کریں تو ترتیب کیا بنتی ہے، قد افلح من زکاہا، کہ وہ شخص کامیاب ہو جائے گا جو اس کو پاک کرتا رہے گا، یعنی کہ نفس کو پاک کرتا رہے گا۔ اب یہ اپنے آپ کے ساتھ لڑنا، اپنے ماحول کے ساتھ لڑنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے، مگر جو اس جنگ میں کامیاب ہو گیا اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور پھر یہاں پہ بہت غور طلب بات یہ ہے کہ افلاح اور زکا کا آپس میں تعلق کیا ہے کہ کسان جو ہے وہ اپنی زمین کے اوپر کتنی محنت کرتا ہے، بیج ڈالے گا، کھاد دے گا، پھر وہ اللہ سے دعائیں کرے گا، پھر اس کے اوپر پانی برسے گا، اس کو روشنی ملے گی، پھر ایک وقت لگے گا، پھر ایک خاص موسم آئے گا، پھر جا کے اس کی کہیں فصل پکے گی، تیار ہوگی، اور پھر وہ کاٹے گا، اور وہ کسان کے لیے بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ مگر اس کھڑی فصل کو دیکھنے کے لیے کسان کتنی محنت کرتا ہے، کتنی کوشش کرتا ہے، اور اپنی بھرپور کوشش کرنے کے بعد پھر وہ اللہ پاک سے دعائیں کتنی زیادہ مانگتا ہے۔ یہی وجہ کہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایک کسان کا اللہ کی ذات کے اوپر توکل بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری ساری محنت کا حاصل حصول جو ہے وہ آسمان سے برستی ہوئی رحمت کے اوپر ہے، اگر وہ نہ آئی تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے جو کسان طبقہ ہوتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مانگنا بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہی لفظ اللہ پاک جو ہے وہ انسانی نفس کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں کہ ایک انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ لمحوں میں نہیں ہوتا۔ اسی کو تزکیہ سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرنا، لہٰذا تزکیہ کا عمل ایسا ہے کہ جو ایک دم نہیں ہوگا، یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، یہ سلو پروسیس ہوتا ہے، اس لیے اس کو کسان کی فصل کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے۔ لہٰذا جب انسان مسلسل محنت کرتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور پھر پلس یہ کہ وہ کسان کی طرح اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتا رہتا ہے کہ سب میری کوششوں سے نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کا فضل اور کرم بھی ہوگا، تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کسان کی طرح کی وہ فصل، جیسے وہ فصل کو دیکھتا ہے انسان اپنی شخصیت کو ایک بہت خوبصورت فصل کی طرح دیکھتا ہے۔ پھر اس نفس اور اس شخصیت سے کیے ہوئے اس کے خوبصورت اعمال اور ان کا پھل اور ثواب جو ہے وہ آخرت میں اس کو ملے گا۔ اور صرف آخرت میں نہیں، اہل علم فرماتے ہیں کہ انسان کی نیکی کا ایک اثر وہ دنیا میں بھی دیکھتا ہے، اور جو لامتناہی اثر ہے وہ آخرت میں دیکھے گا۔ تزکیہ کا لفظ جو ہے سابقہ آیات میں بھی بہت دفعہ بیان ہو چکا ہے، جس میں ہم نے یہ جانا تھا کہ تزکیہ کے عمل کو سمجھنے کے لیے مالی کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے پودے کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، کھاد دیتا ہے، خاردار جھاڑیوں کو کاٹتا ہے، کانٹوں کو اس کے پاس نہیں آنے دیتا ہے، لہٰذا وہ پودا جو ہے بہت خوبصورت پھول میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ایسے ماحول سے بچاتا ہے، ایسے گناہوں سے بچاتا ہے جو اس کی شخصیت کے لیے کانٹے بن جاتے ہیں، اس کے نفس کے لیے اندھیرے کا باعث بن جاتے ہیں۔
جب انسان اپنے آپ کو اس طرح سے بچا بچا کے جو ہے اپنی نیکیوں کو آگے لے کر چلتا ہے تو وہ ایک خوبصورت پھول اور ایک خوبصورت فصل جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اس لیے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ شروع کی آیات میں اللہ پاک جو سورج کی اور اس کی روشنی کی قسمیں کھاتے ہیں کہ جس طرح سے سورج کی روشنی جو ہے وہ رات کی تاریکی پہ چھا جاتی ہے، تو جب انسان کا نفس جو ہے وہ گناہوں کے اندھیرے میں چلا جاتا ہے، تو جب انسان اس کا تزکیہ کرتا ہے تو اس تزکیے سے اللہ پاک اس کے نفس کو جو ہے وہ سورج کی روشنی کی طرح چمکا دیتے ہیں اور اندر کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں۔ علامہ بکائی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جس طرح سے چاند سورج سے روشنی لے کے رات کی تاریکی میں بھی انسان کو روشنی اور نفع دیتا ہے، بالکل اسی طریقے سے زندگی کے برے وقت میں، فتنوں میں، گناہوں میں بھی جو نفس پاک ہوگا وہ ایسے ہی اپنی ذات کو اور دوسرے لوگوں کو نفع دینے کا باعث بنے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بہت پیارا بنایا ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کے اندھیرے میں بھی اپنی ذات کی روشنی سے دوسرے لوگوں کو نفع دیتے رہتے ہیں۔ ہم انبیاء کرام کو دیکھتے ہیں کہ وہ انتہائی بدترین معاشرے میں آتے ہیں، انتہائی برے ترین لوگوں میں وہ ہوتے ہیں، مگر وہ ایک سورج بن کے ان کے درمیان میں چمک رہے ہوتے ہیں۔ گویا کہ بدترین لوگوں کے اندھیرے میں نبی ایک سورج کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین کرام جو ہے قد افلح من زکاہا کا ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں کہ کام نکال لے گئے ایمان والے۔ یہ مفسرین کرام جو فرماتے ہیں کہ یہ ترجمہ بھی بہت خوبصورت ہے، اس لیے کہ ایمان والا شخص جو ہوتا ہے وہ اپنے اسی حیوانی وجود میں سے ایک بہت روحانی وجود کو جو ہے وہ پروان چڑھاتا ہے، اور جو انسان اس طرح سے نہیں کر پاتا ہے تو سورہ حشر میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے۔ تو مفسرین کرام جی فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھلا دے؟ تو انسان کھانا نہیں بھولتا، اپنا کپڑا نہیں بھولتا، اپنا علاج نہیں بھولتا، اپنا روزگار نہیں بھولتا۔ تو مفسرین کرام جی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے وہ کوئی اور چیز ہے جو انسان بھول جاتا ہے، اور گویا کہ وہ اپنے اندر کو بھلا دیتا ہے، اپنی ذات کی پہچان کو بھلا دیتا ہے۔ اس لیے جو انسان مرتے دم تک اس عمل میں رہے گا، تزکیے کے عمل میں، اپنے آپ کو پاک کرنے کے عمل میں رہے گا، ہو سکتا ہے کہ بظاہر وہ دنیا میں کامیاب نہ ہو، کبھی نیکی غالب آتی ہو، کبھی گناہ غالب آتے ہوں، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کامیاب شمار ہوتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو قرآن پاک میں جو مقصد دیا گیا ہے کہ نبی آپ کو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کا تزکیہ کریں، اور پھر تزکیہ کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کو کیا دیا گیا ہے؟ تو فرمایا کہ نبی آپ قرآن کی تلاوت کے ذریعے، قرآن سیکھنے اور سکھانے کے ذریعے اور حکمت کی باتوں کے ذریعے اپنے آس پاس کے لوگوں کا تزکیہ کیجیے۔ لہذا تزکیے کا مطلب ہوتا ہے اپنے اندر کی صفائی کرنا، اور یہ عمل جو ہے مدتوں تک جاری رہتا ہے، بلکہ موت تک جاری رہتا ہے، اور اس کے لیے بہترین ذریعہ ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے کہ اللہ کے قرآن کے ذریعے ہم لوگ تزکیہ کرتے رہیں۔ لیکن جو انسان یہ تزکیہ نہ کر پایا تو قرآن یہ کہتے ہیں وقت خواب من دساہا، نام مراد ہوگا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں دھنسا دیا۔